حامدا ومصليا أما بعد. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينادون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنبات، فمررت بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنبات كما لهم ذات أنبات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أنها سنن، فقلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون. کسی درخت یا پتھر یا کسی جگہ وغیرہ کو معتبر سمجھنا اور بابرکت سمجھنا، اسے ماننا، یہ بھی شرک کا ایک قسم ہے. شرک کے قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ کو، کسی پتھر یا درخت کو معتبر سمجھے اور اسے معتبر سمجھ کر وہاں جائے، اس کے پاس بیٹھے یا پھر وہاں پر کچھ اور عمل کرے. تو یہ تمام چیزیں شرک میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہم اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے. راستے میں مشرکین کے ایک بیری کا درخت تھا. وہ عظمت اور برکت کی وجہ خیال سے اور وہ یہ بابرکت سمجھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے ہتھیار کو اسی پر برکت کی وجہ سے وہ اس پر لٹکایا کرتے تھے. اس کا نام ذات انوات تھا. چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے گزرے. وہ سامنے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ آگے بڑھے تو پھر ایک بیری کے درخت کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، جس طریقے سے ان مشرکوں نے بیری کے درخت کو معتبر بنایا ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت متعین کر دیں جہاں پر ہم بیٹھیں اور اسے معتبر سمجھے. نبی کریم اور ایک ذات انواد مقرر فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بھی ویسے ہی بات کہی جو کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دے جیسے کہ کافروں کے معبود ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں. تو نبی کریم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے نادان ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلے امتوں کے طریقے پر چلو گے، تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو وہ صحابہ کرام جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی ان کا اسلام کے مکمل تعلیمات کی خبر نہیں تھی، وہ مکمل اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو عدم جانکاری میں انہوں نے ایسی چیز کا سوال کیا جو انہیں شرک کے راستے پر لے کر جا رہا تھا اور جو مشرکوں کا سیوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو اس سے تعبیر کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں، اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ایسی معبود بنا دیں جیسا کہ یہ مشرکین کے معبود ہیں، جیسا کہ ان کے پاس بت معبود ہیں اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیں. یعنی کہ کسی درخت اور پتھر وغیرہ کو یا کسی جگہ کو خود سے معتبر بنانا اور اسے سمجھنا اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ہم نے کسی اور کو معبود بنا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے تشبیہ دینا موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اس عمل سے اور اس بات سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی درخت یا پتھر یا جگہ وغیرہ کو معتبر سمجھتا ہے اور اسے معتبر سمجھ کر اسے متعین کر
کے وہاں بیٹھتا ہے وہاں یا پھر کوئی اور عمل کرتا ہے تو جس طریقے سے ایک دوسرے اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانا ہے اسی طریقے سے یہ بھی عمل ہے، یعنی یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ہے کہ ہم خود سے کسی چیز کو معتبر بنا لیں، کسی درخت کو، کسی پتھر کو یا کسی جگہ کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ کو معتبر بنایا ہے، جس جگہ کو بابرکت بنایا ہے اس کو ہم معتبر سمجھیں گے، اس کے علاوہ ہم خود سے کوئی بھی ایسی جگہ یا ایسا درخت یا پتھر کو اگر ہم معتبر سمجھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم دوسرے کو معبود بنا لیں، دوسرے کو اپنا الہ بنا لیں، اور اسی طریقے سے ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی مثال دی کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں جیسے کہ ان مشرکین کے پاس ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہی عمل کریں، وہی چیز کو مانیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے خود سے ہمارے لیے متعین کیا ہے، ہمارے لیے معتبر بنایا ہے، اسی کو ہم معتبر سمجھیں۔ کسی جگہ کو، کسی پتھر یا درخت کو خود سے معتبر سمجھنا، خود سے بابرکت سمجھنا، یہ شرک کے ضمن میں آتا ہے، یہ شرک تک لے جانے والا عمل ہے، اور یہ بھی ایک انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے، اور ایک مشرکین کا یہ شیوا ہے، مشرکین کا عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ ایسا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے ضمن میں ہوگا، یعنی وہ شرک تک پہنچ چکا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے شریعت بنایا ہے، جو ہمارے لیے ہمیں تعلیمات دی ہے، ہم اسی پر عمل کرنے چاہیے، اسی کے مطابق چلنے چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی شریعت کے مطابق چلنے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شریعت متعین کیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔